بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دا فرسٹ اسلام کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ایسے بادشاہوں کے متعلق ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا وعدہ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا وعدہ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا وہ بدبخت بادشاہ کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روح زمین پر 400 سال تک حکومت کی اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ بنا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی پوجا کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بڑے چھوٹے بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔
اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان میں آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف زندہ واپس لے آئے تو یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائیت کی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ جبکہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کیونکہ کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔
चुनाचे जैसे ही निमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर तैयार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निमरूद से कहने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर निमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी कौम की तैयारी कर सकूं। चुनाचे निमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, चूँकि निमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों के अंदर निमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह जब निमरूद ने 3 दिन के अंदर अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, इसके बाद निमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर के साथ ललकारने लगे और कहने लगा कि हमारी फ़ौज जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपनी फ़ौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। निमरूद की आवाज़ सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फ़ौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों को निमरूदी फ़ौज पर मुसल्लत कर दिया। यह मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से देखते ही देखते निमरूदी फ़ौज का गोश्त तक खा गए और उनका खून पी गए। इस वक्त तमाम निमरूदी फ़ौज की हड्डियां बाकी पड़ी रह गई थीं। चुनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर निमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। उसी दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर निमरूद के घर में दाखिल हुआ। निमरूद ने जब मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि यह है वो मखलूक जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे उसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से निमरूद की नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में चला गया। वो लंगड़ा मच्छर निमरूद के दिमाग को चाटता। जब वो मच्छर चाटता तो उसे निमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि निमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर निमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त निमरूद ने अपने महल के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले मेरे सर पर जूते मारे, और इस तरह जूते मारने के बाद निमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद फिर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने निमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। निमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो निमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, और वो निमरूद जो अल्लाह ताला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस निमरूद को अल्लाह ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर रख दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी मज़ीद आने वाली इस तरह की नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।